الرحمن الرحیم. اب یہ جوڑا ہے سورہ مدثر اور مزمل، اور یہاں سے آگے تمام صورتیں اب جوڑوں کی شکل میں آئیں گی. یہ ہے 73ویں صورت، تو 28 صورتیں ابھی جو ہے وہ موجود ہیں، اور اس کی اور پھر 14 اور، تو گویا کہ 35 صورتیں جو ہیں، کیونکہ 114 ہے کل صورتیں. یہ جتنی بھی آئیں گی اب 36 صورتیں، یہ سب کے سب جو ہیں یہ جوڑوں کی شکل میں. یا المزمل یا ایھا المدثر، بالکل ایک طرح سے انداز. یا ایھا المزمل، اے کمبل میں لپٹ کر لیٹنے والے، صلی اللہ علیہ وسلم. فداہ آباؤنا و امہاتنا، قم اللیل الا قلیلا، کھڑے رہا کرو رات کو سوائے اس کے تھوڑے سے حصے کے. قیام اللیل کی حقیقت یہاں سمجھ لیجئے. حدیثیں سنتے ہیں آپ جمعوں کے اندر، سب میں سنی ہوگی، من قام رمضان ایمانا و احتسابا. اب وہ قیام کیا ہوتا ہے؟ 1 گھنٹے کا. تراویح 20 پڑھی گئی، بلکہ عشاء سب ملا کے 1.5 گھنٹے میں فارغ ہو کے آ گئے. قیام اللیل کا نصاب یہ ہے، من قام رمضان ایمان. وہ تو حضرت عمر نے بہت بڑا صحیح فیصلہ کیا کہ عوام کے لیے جنہیں اینٹیں دھونی ہے، کسی چلانی ہے، ان کے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن خاص طور پر جنہیں اللہ نے سہولت دے دی ہو، جو ہر سال 1 مہینے کی چھٹی لے سکتے ہیں، بجائے وہ سیر کرنے کی چھٹیاں لیں، وہ 1 مہینے کی چھٹی لیا کریں نا رمضان کی. قیام اللیل سے صحیح طور سے اس کی برکات سے مستفید ہوں، راتوں کو جاگیں. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کھڑے رہا کرو رات کو سوائے اس کے تھوڑے سے حصے کے. نصفہ، آدھا اس کا، اب انقص منہ قلیلا، یا اس میں سے کچھ کم کر لیں یعنی تہائی، او زد علیہ، یا اس میں بڑھائیے یعنی 2/3. ورتل القرآن ترتیلا، اور ٹھہر ٹھہر کر رک رک کر قرآن پڑھتے جائیں. قیام اللیل کے ساتھ اصل ہے قرآن. چنانچہ اس کے بعد جب اس کا خلاصہ نکال دیا گیا قیام اللیل کا، تہجد کی نماز وہ اب مختصر کر دی گئی. جب فرض نمازیں آ گئی تو قیام اللیل اب ختم ہوا، اب وہ تہجد کی نماز ہے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہجد بِهِ، اس قرآن کے ساتھ تہجد. یہ نہیں کہ وہ تو آپ یاد ہی نہیں قرآن، تو چند صورتیں ہیں وہ 8 رکعتیں پڑھی اور پھر بیٹھ گئے کسی اور طرح کے ذکر میں، وہ تہجد نہیں ہے. قرآن کے ساتھ، اس کے لیے قرآن یاد کرو. رتل القرآن ترتیلا، ترتیل کہتے ہیں ٹھہر ٹھہر کر ایک لفظ پر غور کرتے ہوئے قرآن کو پڑھنا. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم عنقریب آپ پر ایک بہت بھاری بوجھ ڈالنے والے. اس سورہ مبارکہ میں ابتدائی آیات جو ہیں غالباً 9، یہ تیسری وحی ہیں جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی ہیں، اور جو چوتھی وحی آئے گی وہ سورہ مدثر میں ہے، جس میں حکم ہے تبلیغ کا. وہ بھاری وزن آنے والا ہے آپ کے کاندھے پر، اب آپ کو تیاری کر لینی چاہیے. تیاری کیا ہے؟ اگرچہ آپ پہلے سے معراج انسانیت پر فائز ہیں، تاہم اس بار نبوت اور کار رسالت کی ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے ابھی آپ کو کچھ اور ریاضت کرنی پڑے گی. راتوں کو کھڑے رہے، قرآن کو اپنے اندر جذب کریں. ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا ومقیلا، یقیناً رات کا یہ جاگنا یہی تو ہے کہ جو خوب مضبوط ہے، مؤثر ہے نفس کو کچلنے میں. واقوام وقیلا، اور جو قول ہوتا ہے وہ بھی سیدھا ہوتا ہے. سکون ہے، اطمینان ہے، اس وقت آپ کے اور رب کے درمیان کوئی حجاب نہیں. ان لک فی النہار سبحا طویلا، دن کے اوقات میں تو آپ کے لیے بڑی مشقت ہے، مصروفیت ہے. کبھی کوئی آیا کہہ گیا یہ تو مجنون ہے، اب آپ کے دل میں کدورت ہو گئی پیدا، کچھ نہ کچھ تکدر پیدا ہو گیا. رات کو کچھ نہیں ہے، آپ ہے اور آپ کا رب ہے. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے رب کا نام جپا کرو اور بالکل ہر طرف سے کٹ کر اسی کے ہو جاؤ. تبتل اس کو کہتے ہیں. لیکن یہ کہ بے ہما اور باہما سب کے ساتھ رہو. سمجھیے اپنے آپ کو جیسے قیامت کے دن کھڑے ہونا ہے اکیلے، کون ساتھ نہیں آئے گا، نہ بیٹا نہ بیٹی، نہ بیوی نہ شوہر، نہ باپ نہ ماں. اتنے یہ ہر شخص کی ایک انڈیویجویلٹی ہے، اس کی اپنی ایک شخصیت ہے. لیکن دعوت کے لیے، تبلیغ کے لیے آپ کو لوگوں کے ساتھ رہنا ہے. لیکن آپ کے ذہنی رشتے، توقعات، امیدیں، دوستیاں، قلبی رشتے کٹ جانے چاہیے. سب سے کٹ کر صرف اللہ کے ساتھ رشتہ. رب المشرق والمغرب، وہ تو رب ہے مشرق کا بھی مغرب کا بھی، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. فاتخذہ وکیلا، بس اسی کو پکڑ لیجئے اپنا جو ہے کارساز. واصبر علی ما یقولون واہجرہم ہجرا جمیلا، اور جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس پر صبر کیجئے. یہ مجنون کہہ رہے ہیں، شاعر کہہ رہے ہیں، ساحر کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں، صبر کیجئے. واہجرہم ہجرا جمیلا، ان سے تعلق منقطع کیجئے لیکن خوبصورتی کے ساتھ. لٹ مار کے علیحدہ نہیں ہونا ہے، قالوا سلاما، علیحدہ بھی ہونا ہے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا.
खूबसूरती के साथ, ताकि आज ये बात नहीं सुन रहे तो कल दोबारा उनसे मिलने का मौका हो, ताकि बात की जा सके। ये बिल्कुल इब्तिदाई दौर की बात है। फिर वही बात आगे, ज़रनी, मुझे छोड़िए, ज़रनी वल मुकज़्ज़बीना उलिन नामा, छोड़िए मुझे और ये जो झुटलाने वाले हैं, जो बड़ी नेमतों के अंदर हमने इनको रखा है, उलिन नामा, हमने इनको खाने पीने को दिया, औलाद दी, बड़ी सी जायदाद दे दी, वमहिलहुम कलीला, और ए नबी ज़रा इन्हें कुछ देर मोहलत दीजिए, जल्दी न कीजिए, वला ताजल अलैहिम, ये भी हम पढ़ चुके हैं, इन पर जल्दी न कीजिए, महिलहुम कलीला, आखिरी पारे में भी आ जाएगा सूरत आए, महिलहुम अमहिलहुम रुवैदा, तो उनको जरा मोहलत दीजिए थोड़ी देर की। इन्ना लदैना अंकाला व जहीमन, हमारे पास इनके लिए बेड़ियां है, आग है, बतामन ज़ा गुस्सतिन, खाना वो है कि जो हलक में अटक जाएगा, ज़क़ूम में मुंह मारेंगे, व अज़ाबन अलीमा, और दर्दनाक अज़ाब। ये जा रहे कशा कशा उधर, लेकिन ये कि अभी हमें वो अजल मुसम्मा जब आएगी उस वक्त तक के लिए हमें मोहलत देंगे, इनकी रस्सी दराज करेंगे। यौम तर्जुफुल अर्दु वल जिबाल व कानतिल जिबालु कसीबम महीला, जिस दिन के कांपेगी जमीन भी और पहाड़ भी लरजेंगे और हो जाएंगे पहाड़ जैसे रेत के फिसलते हुए तोदे हो। जैसे आपने सैंड ड्यूज देखे होंगे, वो फिसल रही है रेत इधर से उधर, ये पहाड़ कोहे हिमालय ये भी उस तरह का तोदा बन के और फिसल कर और सब बराबर हो जाएगा। ला इवजा फीह वला अमता, न कोई टेढ़ रहेगा, न कोई मोड़ होगा, न कोई और, सीधी चटिया जमीन। इन्ना अरसलना इलैकुम रसूलन, देखो लोगो ऐ कुरैश, हमने तुम्हारी तरफ अपना रसूल भेज दिया है, शाहिदन अलैकुम, शाहिदन अलैकुम, जो तुम पर गवाह बनेगा। यहाँ तुम्हें गवाही देगा अपने कौल और अपने अमल से हक की, और वहां तुम्हारे खिलाफ खड़ा होगा, ऐ अल्लाह मैंने इनको पहुंचा दिया था दीन। कमा अरसलना इला फिरौन रसूला, जैसे कि हमने भेजा था फिरौन की तरफ भी अपना रसूल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। फासा फिरौन रसूल, तो फिरौन ने भी रसूल की यानी हजरत मूसा की मासियत की, उनका नाफरमानी की। फ़अख़ज़नाहु अख़ज़न वबीला, तो हमने पकड़ लिया उसको बड़ा वबाल वाली पकड़। फ़कैफ़ तत्तक़ून इन कफ़रतुम, अब अगर तुम कुफ्र करोगे तो तुम कैसे बच जाओगे। फिरौन नहीं बचा, कौम नूह नहीं बची, कौम आद नहीं बची, कौम समूद नहीं बची, कौम शुएब नहीं बची, अबूरा सदूम की बस्तियां नहीं बसी, तुम कैसे बच जाओगे। फ़कैफ़ तत्तक़ून इन कफ़रतुम यौमन यजअलुल विल्दान शीबा, उस दिन जिस दिन का के जो दिन के बूढ़ों बच्चों को बूढ़ा कर देगा, क़यामत का दिन, उसके शदाइद, उसकी सख्तियां। अस्समाउ मुनफ़तिरुन बिही, आसमान उसके साथ फट पड़ने को है, यानी वो सक़ुलत सी समावात वल अर्द, वो कहीं बाहर से तो नहीं आएगी वो क़यामत, वो इन्हीं आसमान और ज़मीन के अंदर जो है वो उसी में इनहेरेंट है। अस्समाउ मुनफ़तिरुन बिही, आसमान फट जाएगा। कान वादुहु मफ़ूला, और अल्लाह का वादा पूरा होकर रहेगा। इन्ना हाज़िही तज़किरा, यकीनन ये याद दहानी है, तज़किरा है, नसीहत है। फ़मन शाअ इत्तख़ज़ इला रब्बिही सबीला, तो जो कोई भी चाहे वो अपने रब की तरफ रास्ता इख्तियार कर ले, सीधा रास्ता है, सिरात मुस्तकीम है। आज ही बिस्मिल्लाह करो, आज ही तौबतुन नसूह करके घरों में दाखिल हो। अब ये है 19 आयात, लेकिन इसके बाद जो एक आयत पर पूरा रुकू मुश्तमिल है, इसके बारे में बहुत अर्से तक मैं बहुत परेशान रहा इसको समझने में, और मैं हैरान हूं कि तफासीर में कहीं मुझे कोई इसके लिए बात नहीं मिली। इत्तिफाकन है कि मैं अल-इत्क़ान फ़ी उलूमिल कुरान उसका मुताला करते हुए मुझे हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा का एक कौल मिल गया कि ये एक आयत नहीं 2 आयतें हैं। ये रिवायात खत्म हो गया, कोई कहता है कि ये 1 साल के बाद आई, कोई कहता 16 माह बाद आई, कोई कहता है ये आयत जो है ये मदनी है, कोई कहता 11 साल के बाद, वगैरह वगैरह। तो इस हवाले से ये कि समझ में नहीं आता था कि क्या मसला क्या है, इस कदर मुख्तलिफ आरा क्यों है। तो समझ में आया कि ये 2 हिस्सों में आयत नाज़िल हुई है, लेकिन अब इसको एक आयत शुमार करेंगे जो उन्होंने बताया। इन्न रब्बका यअलमु अन्नका तक़ूमु अदना मिन सुलुसिल लैलि व निस्फ़हु व सुलुसहु व ताइफ़तुन मिनल लज़ीना मअक, ए नबी आपका रब जो है जानता है कि आप भी खड़े रहते हैं तकरीबन 2/3 रात और निस्फ़ रात और रात का तिहाई हिस्सा, व ताइफ़तुन मिनल लज़ीना मअक, और ये कि आपके साथ भी जो जमात है उनमें से लोग आपके साथ खड़े रहते हैं। वल्लाहु युक़द्दिरुल लैला वन नहार, अल्लाह ताला ने ही रात और दिन का एक अंदाजा मुकर्रर किया है। ये मुशक्कत ज्यादा देर नहीं झेली जा सकती, लिहाजा अलिम अल्लन तोसूहु, अल्लाह जानता है, उसके इल्म में है कि तुम इसकी पाबंदी नहीं कर सकोगे। फताबा अलैकुम, तो अल्लाह ने तुम पर नरमी फरमाई, शफकत फरमाई, रहमत की नजर की। फ़क़रऊ मा तयस्सरा मिनल कुरान, तो जितना आसान हुआ करे तुम्हारे लिए, मुयस्सर हुआ करे, युसर आसान, उतना रात को पढ़ लिया करो।
عالمان سے اب یہاں یہ آیت کا پہلا حصہ ہے کہ جو میرے خیال میں 1 سال بعد یا 11 ماہ بعد نازل ہو گیا، یعنی یہ کہ اب یہ پابندی کے کم سے کم 1/3 اور یہ کہ کوشش کرو کہ آدھی یا 2/3 پابندی ختم ہو گئی، جتنا کھڑا ہو سکتے ہو آسانی کے ساتھ۔ فقرؤ ما تیسر من القرآن، بقیہ حصہ جو ہے یہ میرے نزدیک بالکل ہجرت سے متصل قبل نازل ہوا ہے، تو 11 سال والی روایت اس حصے پر ہے۔ عالمان سیکون منکم مرضی، اللہ کے علم میں ہے کہ کچھ لوگ ہوں گے تم میں سے جو مریض ہو جائیں گے، ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا قیام اللیل۔ وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، اور لوگ ہوں گے زمین میں سفر کرنے پر مجبور ہوں گے اللہ کے فضل کی تلاش میں۔ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اب یا تو یہ حصہ مدنی ہو سکتا ہے جس میں لفظ قتال کا ذکر آ رہا ہے، یا یہ کہ بالکل ہجرت سے متصل قبل، اور بہت لوگ ہوں گے جو اللہ کی راہ میں قتال کریں گے۔ جب قتال کریں گے دن بھر کی مشقتیں ہوں گی، تو اب رات بھر کھڑے رہنا، 2/3 رات کھڑے رہنا تو ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ فقرؤ ما تیسر من، ایک تو اسی جو بھی تم کر سکو جتنا آسان ہو اتنا پڑھ لیا کرو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اب نماز پنجگانہ کا حکم آ گیا سن 11 میں، جبکہ معراج واقع ہوئی، قیام 5 نمازوں کا، اس کو قائم کرو۔ یہ گویا کہ اب بدل ہے قیام اللیل کا۔ رمضان کا معاملہ مستثنی رکھ دیا، 11 مہینے وہ ہے، رمضان اس کام کے لیے ہے کہ یہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کی تجدید کا مہینہ ہے، یہاں قیام اللیل ہے۔ جیسا کہ آیا اس خطبے میں بھی جو حضور کا خطبہ نقل کیا ہے حضرت سلمان فارسی نے، جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، اللہ نے اس کا روزہ رکھنا تو فرض کر دیا، وہ تو سب رکھیں گے، مزدور ہے عید روزہ رکھنا ہوگا، اس لیے یہی لوگ ہوں گے جنہیں جنگ میں بھی جانا پڑے گا کہ نہیں، یہ سختیاں نہیں جھیلیں گے، تیار نہیں ہوں گے، سرد و گرم چشیدہ نہیں ہوں گے تو کیسے جائیں گے؟ لیکن یہ ہے کہ عام لوگ رمضان کے اندر آ کر اس کو یہ کہ رات کے وقت جو ہے اس کو رکھ دیا، وجعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، یہ آپ کی مرضی پر چھوڑ دیا، فرض نہیں۔ حضرت عمر نے اس کا یہ کیا کہ ایک حصہ تو ایسا کر دیا کہ کوئی بھی شخص محروم نہ رہے، چلے 1 گھنٹے کے اندر وہ تو ہر شخص سے سن لیا کرے، لیکن ان کا سننا یہ تھا کہ حسد الخزت برد الوزت، جو بھی قاری پڑھ رہا ہے وہ سمجھ رہے ہیں، ہمارے ہاں وہ سننا ہی سننا رہ گیا، باقی سمجھ تو ہے ہی نہیں، زیرو ہے۔ لیکن یہ ہے جو اصل میں خرابی واقع ہوئی، ورنہ واقعہ یہ ہے کہ صرف استماع قرآن ان کے لیے تو بہت بڑی بات ہے، ایک ایک لفظ جو ہے ان کے قلب کے اندر اترتا چلا جا رہا ہے، ان کی اپنی زبان ہے، زبان یار من جو ہے ہمارا والا معاملہ نہیں ہے کہ زبان یار من ترکی و من ترکی نمی دانم۔ فرمایا واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واقرضوا اللہ قرضا حسنا، اور اللہ کو قرض حسنا دو۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر، اور جو بھی تم آگے بھیجو گے اپنی جان کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، جو خیر بھیجو گے تجدوہ عند اللہ، اسے موجود پاؤ گے اللہ کے پاس، کس حال میں؟ ہوا خیرن، تو بہتر ہوگا اس سے جس حال میں سے تم نے بھیجا تھا اللہ کے پاس، وہ 700 گنا ہوگا، وہ کس نوعیت کا ہوگا؟ خیرن، اس سے بہتر ہوگا جو تم نے دیا تھا، وَأَعْظَمَ أَجْرًا، اور اجر کے اعتبار سے بہت بڑا، وہ مال تو دے گا ہی تمہیں 700 گنا کر کے لوٹا کر دے گا، لیکن اس کے علاوہ اور اجر دے گا اپنے فضل سے، اپنے پاس سے۔ بستغفر اللہ، اور استغفار کرو اللہ سے۔ ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ غفور اور رحیم ہے، بخشنے والا ہے اور رحمت فرمانے والا ہے۔